بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت مصطفیٰ کے مصنف حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید، دارالعلوم دیوبند کے شیخ التفسیر حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ۔ قصبہ کاندھلہ ضلع مظفر نگر اپنی مردم خیزی میں شہرۂ آفاق ہے۔ اس زمین سے جو بھی اٹھا آفتاب علم اور حسن عمل کا بدر منیر بن کر اٹھا۔ مولانا محمد ادریس کاندھلوی مرحوم اصلاً اسی قصبے کے باشندے ہیں۔ آپ کے والد جنہوں نے حدیث میں صرف مشکوٰۃ شریف پڑھی، پختگی علم اور ثاقب فہم کے مالک تھے۔ اپنے لخت جگر کی ایسی تربیت کی کہ وہ افق علم کے ایک روشن ستارہ بن گئے۔ فراغت مظاہر علوم سے حاصل کی اور پھر دیوبند مکرر دور حدیث پڑھنے کے لیے تشریف لائے۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی، جس کے نتیجے میں زر خالص کندن ثابت ہوا۔ یہیں معین المدرس قرار دیے گئے۔ ترجمہ قرآن شروع کیا تو اس کی دھاک بٹھا دی۔ صبح کو بعد فجر نودرے کی عمارت مستفیدین سے بھر جاتی، جس میں منتہی طلباء کے ساتھ واردین و صادرین بھی ذوق و شوق سے شرکت کرتے، اور آخر اسی ترجمے کی مقبولیت نے انہیں شیخ التفسیر بنا دیا۔ صورت پر بھولا پن، سیرت میں معصومیت، اداؤں میں ربودگی، گفتگو میں علم و تحقیق، مطالعے کے اس قدر شوقین کہ ہر وقت دارالعلوم کے کتب خانے پر مسلط رہتے۔ دارالعلوم میں داخلی فتنہ بعہد حضرت شاہ صاحب شروع ہوا تو رازداروں کا بیان ہے کہ مولانا حبیب الرحمن عثمانی مرحوم نے تنہائی میں بلا کر فرمایا، مولوی صاحب امتحان کا وقت ہے، آپ کے استاد شاہ صاحب کی حمایت یا پھر ہماری نصرت؟ بڑی سادگی سے جواب عنایت فرمایا کہ میں بہت کمزور دل واقع ہوا ہوں، امتحان کے قابل نہیں۔ خود استعفیٰ دیا اور ریاست حیدرآباد جا پہنچے، جہاں ان کا علم و فضل خوب چمکا۔ آخر عمر میں شیخ التفسیر بنا کر پھر دارالعلوم لائے گئے۔ موطا امام مالک اور امہات کتب تفسیر زیر درس رہیں۔ طلباء ان پر جان چھڑکتے اور مستفیدین حلقہ بگوش بن جاتے۔ علمی انہماک کا یہ عالم تھا کہ ایک بار جب کانگریس کی تحریک شباب پر تھی اور ہر کانگریسی جیل میں ٹھونس دیا گیا تھا، ریل کی لائنیں توڑی جا رہی تھیں، بجلی کے تار کاٹے جا رہے تھے، دھڑا دھڑ فائرنگ ہو رہی تھی اور پورا ہندوستان تحریک کے جھولے میں جھول رہا تھا، وہ اچانک اپنے استاذ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے در دولت پر تشریف لائے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی مرحوم اس وقت اخبار کا مطالعہ فرما رہے تھے۔ یہ سلام کر کے بیٹھ گئے اور عرض کیا کہ حضرت سنا ہے کہ کوئی تحریک چل رہی ہے۔ علامہ نے اخبار ان کی جانب بڑھاتے ہوئے فرمایا کہ لیجئے، مطالعہ کر لیجئے۔ مولانا نے اخبار کے صفحے گنے جو 8 تھے۔ فرمایا کہ اگر کتاب کے 8 صفحات کا مطالعہ ہو تو کتنا فائدہ ہوگا، یہ کہہ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ علامہ دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے۔ ایک بار خاکسار اور برادر اکبر مولانا اظہر شاہ قیصر بازار جا رہے تھے۔ مولانا ادریس صاحب رہائشی مکان سے نکلے اور تیز قدم اٹھاتے مدنی مسجد میں گھسے چلے جا رہے تھے۔ ہم دونوں نے بڑھ کر سلام کیا۔ بڑے بھائی نے دریافت کیا کہ حضرت خیر تو ہے؟ ارشاد ہوا، والدہ صاحبہ اور اہلیہ میں کچھ تیز گفتگو ہو رہی ہے، مسجد میں جا کر تالیف قلب کی دعا کروں گا۔ خاکسار اور اس کے خانوادے کو گاہے گاہے در دولت پر مدعو فرماتے۔ ایک مرتبہ دسترخوان پر کھانا چنا جا رہا تھا، چھوٹی بچی گھر میں سے نکل آئی۔ بچوں کی عادت کے مطابق اس نے پیسے طلب کیے تو مولانا نے اپنے مخصوص لہجے میں فرمایا، اس کا کچھ حاصل نہیں۔ حیدرآباد کے ایک صاحب جو BA پاس اور ہلکے سے دماغی خلل کے مریض تھے، حضرت علامہ عثمانی کے یہاں وارد ہوئے اور اپنی غیر ارادی حرکات سے علامہ کو خوب مقدر کیا۔ مثلا رمضان المبارک کا مہینہ، شب میں علامہ نے سحر میں اٹھنے کے لیے الارم لگایا۔ یہ صاحب اٹھے اور الارم کو قبل وقت ہی جام کر دیا۔ صبح کو کان پکڑی ہوئی تو ان صاحب کا عذر یہ تھا کہ ہمارے محبوب علامہ عثمانی کے آرام میں خلل آتا، اس لیے الارم بند کر دی۔ علامہ کے یہاں سے راندہ درگاہ ہوئے تو اپنی تمام حماقتوں کے ساتھ مولانا ادریس صاحب کے یہاں جا دھمکے۔ ایک بار میں اور بھائی دولت کدے پر حاضر ہوئے تو مولانا ادریس صاحب نے فرمایا، ہم تو تھے ہی دیوانے، یہ ایک اور دیوانے آ گئے، خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو۔
پھر ان صاحب کو چائے بنانے کا حکم ہوا تو گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے کے بعد چائے لے کر آئے، جو سر کے بالوں سے زیادہ سیاہ اور ایلوے سے زیادہ کڑوی تھی۔ مولانا ادریس مرحوم قیام پاکستان کے زبردست مؤید تھے، اور ان کے تخیل میں یہ نئی نویلی قائم ہونے والی سلطنت خلافت راشدہ کا عکس جمیل تھی۔ اس لیے جب پاکستان وجود میں آیا تو ہندوستان سے اٹھے اور لاہور جا پہنچے۔ مدرسہ اشرفیہ لاہور کے صدر مدرس ہوئے، قریب ہی کی کسی مسجد میں ترجمہ قرآن فرماتے اور خواص و عوام پر اپنے علم کی گہری چھاپ ڈال کر عمر غالباً 70-75 کے درمیان ہوگی، اللہ کے پیارے ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، فرحمہ اللہ رحمتا واسعہ۔ اسی طرح کی شخصیات کے تعارف پر مشتمل مزید ویڈیو حاصل کرنے کے لیے اور علماء اکابرین کے قیمتی مضامین سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل کے آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔